وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 111 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے، اہل کتاب میں سے بعض تو مومن ہیں مگر اکثریت ان کی فاسق ہے، میجورٹی ان کی اللہ کی نافرمان ہے، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے شدید بغض اور حسد ہے۔ اور ان فاسقوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو، الا اذی، مگر اذیت۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں مسلسل باعث اذیت رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بعد میں حرف بحرف باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ جو سازشیں انہوں نے کی ان کی تو لمبی فہرست ہے، ہم نے پیچھے پڑھا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستاتے، اہل ایمان کو بھی ستاتے، مگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں مگر ذہنی کوفت بنے رہیں گے تمہارے لیے، مسلسل تمہیں ایذا دیتے رہیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جان کی بازی لگا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، لیکن جب غزوہ احزاب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کا یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ جا کے مل گیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اس نے ایسی ساز باز کی، اس نے جاسوسیاں کی، منافقت کی، تو یہ مسلسل باعث تکلیف بنے رہیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ پھیر لیں گے تم سے اپنی پیٹھیں، یعنی جب جنگ کے لیے تمہارے سامنے آ جائیں گے تو تمہارے سامنے پھر ٹھہر نہیں سکیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ کمزور اور ڈرپوک لوگ ہیں، سازشیں کرنے والے ہیں، تنگ کرنے والے ہیں، مگر حوصلہ بس ان کا اتنا ہی ہے، اگر لڑائی کرنے سامنے آ گئے تو پھر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ بنو قریظہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، مار مار کے ان کو مدینے سے نکالا گیا، اس کے بعد خیبر میں جا کے جمع ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جا کے خیبر فتح کیا۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ کہ خیبر میں ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توقع سے بھی پہلے وہاں جا کے پہنچ گئے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ روز مرہ کے کام کرنے کے لیے باہر نکل رہے تھے اپنے قلعوں سے، تو بھاگ کھڑے ہوئے اور چیخیں مار مار کے نا، چیخیں مارتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، کہنے لگے خدا کی قسم لو آ گئے محمد اپنا لشکر لے کر۔ اور یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صبح بڑی خراب ہوتی ہے۔ تو خیبر فتح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے ایک ایک کر کے قلعے فتح کیے، ان کو وہاں سے بھی مار مار کے نکال دیا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت تھی بنو نذیر کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا، اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ کھانا کھا لیا تھا تو وہ شہید ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا تھا، لیکن وہی کہ ان مسلسل باعث تکلیف بنے رہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا زہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اس کا درد اپنے جسم مبارک میں بہت شدید محسوس کیا تھا، اس زہر کا جو اس یہودی عورت نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، رومیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے نکل گئے، اور تبوک میں جب جا کے پڑاؤ ڈالا تو رومیوں میں سے کوئی سامنے ہی نہیں آیا، مسلمانوں کی ایسی ہیبت ان لوگوں پر پڑی کہ گھروں سے ہی نہیں نکلے جنگ کے لیے، کیونکہ مسلمان تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں نا۔ تبوک کا سفر اس قدر مشکل اور اس قدر دشوار تھا، ان کو اپنی جان کی کیا پرواہ تھی مسلمانوں کو، وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے تھے، ان کو دیکھ کر، ان کے لشکروں کو دیکھ کر ویسے ہی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ لوگ سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ وہی بات جو اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، لیکن جذبہ ایمان اس طرح کا ہو، کیونکہ اگر ہم اب دیکھیں اب تو مسلمان پس رہے ہیں، سب سے کمزور ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ہم، وہ جذبہ ایمان نہیں رہا اب ہمارے اندر، اگر وہ جذبہ ایمان دوبارہ آ جائے نا تو ابھی بھی مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ آیت تھی، انشاءاللہ اب آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔